آپ بعض قرآ سے سنتے ہوں گے نا قاری عبد الباسط کی تلاوت یا دیگر وہ الفاظ کو جو آپ نے یاد کیے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، تھوڑا سا مختلف انداز ان کا آپ کو سننے کو ملتا۔ یہ انہی ساتوں تلاوتوں میں قرات کے اندر ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھائیں، یہ کوئی نیا انداز نہیں ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ان ساتوں تلاوتوں کو، ساتوں قرات کو زید بن ثابت کے سامنے پیش کرتے، عمر فاروق اس کی تصدیق کرتے، ابو بکر کی پھر اس پر مہر لگا دی جاتی۔ یہ ملا جلی قراتوں میں ایک مصحف اور ایک قرآن تیار کر دیا گیا۔ ابو بکر نے اپنی خلافت اور اپنی زندگی میں اپنے پاس رکھا، اللہ کے نبی کا یہ صحابی دنیا سے چلا گیا، عمر کا دور آیا، حضرت عمر فاروق کے پاس یہ مصحف رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے صحابی عمر فاروق بھی چلے گئے، اور اللہ کے نبی کائنات کے امام محمد علیہ السلام کے یہ صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن جمع کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں مصروف ہے۔ ابو بکر کے بعد اس عمر بھی دنیا سے چلے گئے، عثمان غنی کا دور آ گیا، عثمان کا دور آ گیا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے حذیفہ بن یمان، یہ بھی حافظ قرآن ہے۔ جہادی حوالے سے دنیا کے مختلف خطوں پر جب انہوں نے سفر کیا تو انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی کو، کس کو کہا؟ عثمان غنی کو۔ کس نے کہا؟ تھوڑی سی میں نے کہا تھا آج تھوڑی سی مشکل اور ثقیل باتیں ہوں گی، آپ کو یاد کرنی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں بعد میں۔ حذیفہ بن یمان مجاہدین کے ساتھ، قافلوں کے ساتھ، جہاد کے حوالے سے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے دنیا کے کونے کونے پر سفر کرتے ہیں۔ جب وہاں پر وہ اپنا سفر کرتے ہوئے عراق اور شام کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر یہ معاملہ حذیفہ بن یمان نے دیکھا کہ شام والے اللہ کے نبی نے جو قرآن سکھایا تھا 7 قراتوں میں سے ایک قرات پر قرآن پڑھ رہے، اور عراق والے جو ہیں وہ دوسری قرات پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور جب ان دونوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیونکہ شام کی طرف جانے والے صحابی ابی بن کعب تھے اور عراق کی طرف اللہ اکبر جو قرآن پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرات پڑھی تھی اس کے مطابق جو ہے عراق والوں کو قرآن جو ہے وہ سیکھنا ان کے نصیب میں ہوا۔ ابی بن کعب کے انداز پر شام والوں نے اس قرات کے مطابق قرآن سیکھا، اور عراق والوں نے عبداللہ بن مسعود کی قرات کو سیکھا۔ اب ظاہر مسلمان ہیں، میل جول ہیں، ملاقاتیں ہیں، آپس کے تعلقات ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے تو قرآن سکھا دیا۔ جب عراق اور شام والے آپس میں ملے، قرآن کا ایک ذوق ہوتا تھا، ایک دور چلتا تھا قرآن کا۔ صحابہ اکرام بھی جب آپس میں بیٹھتے تھے، ہمارے یہاں تو دنیاوی لغویات، اشعار، دنیا کے تمام تر ایسی باتیں کہ جس کے اندر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کی کوئی محفل شاید کوئی ایسی ہوتی ہوگی کہ جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی حذیفہ بن یمان نے دیکھا عراق والے اور شام والے جب آپس میں ملے تو شام والوں نے ابی بن کعب کے طرز پہ قرآن پڑھا، عراق والوں نے عبداللہ بن مسعود کی تلاوت اور قرات کے مطابق، حالانکہ دونوں اللہ کے رسول کے قراتیں تھیں جس طرح اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، لیکن جب شام والوں نے سنا یہ عراق والے تو عجیب انداز میں قرآن پڑھ رہے، انہوں نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو، اے عراق والو، اہل عراق، تم قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے، چونکہ وہ اس قرات سے واقف نہیں تھے۔ اور انہوں نے کہا اچھا تم سناؤ تم کیسے پڑھتے ہو؟ تو شام والوں نے قرآن پڑھا جیسے ابی بن کعب نے سکھایا یا ان کی تلاوت اور قرات پہنچی تھی۔ انہوں نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو، ہم صحیح پڑھ رہے ہے، اللہ کی کتاب قرآن۔ حذیفہ بن یمان نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ عراق والے
शाम वालों पर कुफर के फतवे लगाने लगे हैं और शाम वाले जो है वो इराक वालों पर कुफर के फतवे लगा रहे, और हालांकि दोनों तर्दे और किराते अल्लाह के महबूब ने सिखाई है, लेकिन ये समझ नहीं सिखाया, उनको बताया अल्लाह के बंदो ये मामला ऐसे नहीं है, ऐसे है, दोनों कुरान सही पढ़ रहे हो। लेकिन हजरत उस्मान के पास हालात देखकर हुज़ैफा बिन यमान तशरीफ लाए और आकर कहने लगे, उस्मान मैंने बहुत खतरनाक मामला देखा है, अगर इसको इसी हालत में छोड़ दिया जिस तरह यहूद और नसारा आपस में फितनों में मुब्तला हो गए थे, अल्लाह के नबी की उम्मत भी, ये मुसलमान भी फितने में मुब्तला हो जाएगी। हुज़ैफा क्या चाहते हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि एक क़िरात में इस कुरान को तहरीर कर दिया जाए, एक क़िरात में, एक तिलावत और एक अंदाज में इस कुरान को तहरीर करके दुनिया में इसको फैला दिया जाए, इसके मसहफ जो है वो जगह जगह इलाकों में, गली गली, नगर नगर, दीगर ममालिक में भेज दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ैफा बिन यमान के दर्द को समझते हुए, मैं फिर यही कहूंगा कि हुज़ैफा बिन यमान अल्लाह अकबर कुरान के हाफिज थे, लेकिन हुज़ैफा बिन यमान ने उस सूरत हाल को देखकर खुद ही कापी कलम नहीं उठाया, फिर हजरत उस्मान के पास सफर करके इराक और शाम की सूरत हाल देखकर सफर करके उस्मान के पास आए और कहा, उस्मान मामला यह है, यहूद नसारा जिस तरह इख्तिलाफ में पड़ गई थी, ऐसा न हो उम्मत मोहम्मदिया भी आपस में कुफर के फतवे दे के आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देगी। एक रात में कुरान को तहरीर कर दिया जाए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे, अल्लाह अकबर। नबी की दो बेटियां उनके निकाह में एक के बाद दूसरी आ चुकी थी। अल्लाह के महबूब ने हजरत उस्मान के बारे में यह कहा कि अगर उस्मान आज के बाद कोई अमल ना भी करे, जहन्नम अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया है, जन्नत इस पर वाजिब हो चुकी है। एक एक वक्त में कई कई सौ ऊंट बड़े सामान जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला ये उस्मान गनी है। लेकिन उसके बावजूद उस्मान के पास जब मामला आया तो उस्मान ने यह नहीं कहा मैं भी कातिब था, मैं भी हाफिज कुरान हूं, मुझे भी ये सारे एजाज है, मैं खलीफा हूं, ये क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ये एजाज मुझे मिलना चाहिए। वसाते कल्बी थी उनकी दिलों में, उनकी जिंदगियों में एक दूसरे से प्यार था। उन्होंने कहा, हुज़ैफा नबी के दौर में इस कुरान को बाकायदा तौर पर अगर किसी ने तहरीर किया है वो ज़ैद बिन साबित ने किया है। अबू बकर के दौर में अगर कुरान लिखा गया तो अबू बकर ने ज़ैद बिन साबित की जिम्मेदारी लगाई थी। जाओ, आज भी अगर इस एजाज किसी को ये एजाज मिलना है और ये शराफत से किसी को नवाजा जाना है तो ये फिर ज़ैद बिन साबित ही है कि जो इस कुरान को तहरीर कर सकता है। ज़ैद बिन साबित ने वो कुरान जो तहरीर हो चुका था, वो जुमले, वो तमाम हुफ़ाज़ को जमा किया और कुरान मजीद को एक क़िरात में तहरीर किया, एक क़िरात में लिखा। जब लिखकर हजरत उस्मान के सामने पेश किया गया, उस्मान गनी ने पढ़ा, दीगर सहाबा ने पढ़ा, दीगर मुसलमानों ने उसको बाकायदा तौर पर अल्लाह अकबर उसकी चेकिंग की और चेकिंग करने के बाद उस पर इत्तेफाक कर लिया कि ये बिल्कुल वही तर्द, वही किरात है। सातों किरातों में से एक किरात में इस कुरान को जमा करके यहां तहरीर कर दिया गया है। पास करने के बाद हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इस कुरान को जो एक किताब की शक्ल में एक किरात की सूरत में तहरीर किया गया है, इसके 7 मसहफ और 7 किताबें लिखो। 7 किताबें लिखी गई, 7 कुरान जो है वो तैयार किए गए। और फिर अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत उस्मान ने एक किताब अपने पास रखा, एक मदीना भेजा, एक इराक भेजा, एक शाम भेजा, दुनिया के दीगर ममालिक में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक मसहफ जो है अल्लाह अकबर रवाना कर दिया और ऐलान कर दिया, अगरचे क़िराते दीगर भी अल्लाह के रसूल से साबित है, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, सीखना चाहते हो सीख सकते हो, लेकिन बाकायदा हुकूमती सतह पर अगर जिस क़िरात के मुताबिक कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाएगा वो ये किताब है जो हजरत उस्मान गनी ने तहरीर करवाई। इसीलिए हजरत उस्मान को जामिउल कुरान कहा जाता है। नबी के दौर में भी लिखा गया, अबू बकर के दौर में भी कुरान तहरीर किया गया, लेकिन आज मेरे और आपके सामने जो ये कुरान है ना, ये तहरीर, ये अंदाज जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे मदरसों, हमारी मसाजिद में दुनिया के कोने कोने पे कुरान की तिलावत की जा रही है, कुरान सिखाया जा रहा है, ये वो अल्लाह अकबर मेहनत है जो हजरत उस्मान गनी के दौर में हुई। ये एजाज हजरत उस्मान गनी को मिला है। आज भी अगर उस्मान को कोई जानता है, उनकी सिफात के तज़किरे करता है, तो अल्लाह अकबर हजरत उस्मान को जामिउल कुरान कहा जाता है। ये कुरान
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرو، قرآن کو خوبصورت لہجوں میں پڑھا کرو، قرآن کو اس لہجے میں پڑھو جس لہجے میں رب نے اس قرآن کو آسمانوں سے نازل کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے گئے ویسے تو میری ہر ادا رب العزت کو پسند آتی ہے، میری ہر ادا سے اللہ پیار کرتا ہے، ہر ادا سے اللہ کو محبت ہے، لیکن میری اداؤں میں سب سے بہترین ادا رب کو جو لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے جب میں خوبصورت انداز میں رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوبصورت لہجوں میں قرآن پڑھو. لیس منا لمن لم یتغنى بالقرآن، جس نے اس قرآن کو خوبصورت لہجوں میں نہیں پڑھا، خوبصورت انداز میں اس قرآن کی تلاوت نہیں کی. پیغمبر فرماتے ہیں جو کرتے ہی نہیں تلاوت ان کا کیا ہوگا، لیکن یہاں اللہ کے نبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی زندگی کا مشغلہ ہی یہی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں زندگیاں انہوں نے گزار دی ہے، وقت کر دی ہے. لیکن پیغمبر ان کو یہ نصیحت اور وصیت فرماتے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. قرآن پڑھنے والوں اس بات پر توجہ دینی ہے. اللہ کے نبی فرماتے اگر تم نے خوبصورت لہجے اور انداز میں اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھنے والوں یاد رکھو تمہارا مجھ محمد علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر، بڑی سخت وعید ہے. خوبصورت عربی لہجوں میں پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھو، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھ کے پڑھو. اللہ اکبر. صحابہ کرام قرآن کی ایک آیت اور حصہ یاد کرتے تھے، ابو بکر اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک قرآن کے اس حصے اور جملے اللہ اکبر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے. صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی، یہ انداز تھا. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، قرآن کے مطابق عمل اور عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یقینی طور پر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بڑی ثقیل آپ کو لگی ہوں گی، لیکن چونکہ یہ معلومات تھی جو ہم سب کا فریضہ ہے. ہمیں یہ پتہ ہے پاکستان کس کا تخیل تھا، کس نے خواب دیکھا تھا، کس نے اپنا تخیل پیش کیا تھا، کس نے قرارداد کب پیش کی گئی. تاریخیں ہمیں یاد ہیں. محمد علی جڑا کب پیدا ہوئے تھے، کب وفات پائی انہوں نے، کب کیا ہوا، یہاں تک کہ ہمیں کرسمس ڈے کا بھی پتا ہے. سال اول کی پہلی تاریخ آ رہی ہوتی ہے، 12 تاریخ دسمبر کی آخری تاریخ گزرتی ہے اور یکم آ رہی ہوتی ہے. ہم ساری معلومات رکھتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، خرافات سے ہے اور اللہ کی ناراضگی اور اس کی بغاوتوں پر مشتمل. یہ سارے کام وہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن اپنے دین کی تاریخ سے نا آشنا ہے. قرآن سے محبت کیجئے، قرآن میں دل لگائیے، قرآن کی تلاوتیں اپنے گھروں میں کیا کریں. اللہ تعالی یقینی اس قرآن کی رحمت اور اس کے بدولت بہت سے دنیا کے معاملات ہمارے سلجھا دے گا، سدھار دے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے لیے شافع ہوگا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شیخ آپ کرائیں دعا تو مولانا. ارے بزرگ کہہ کے مار دو جلدی. دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. بارش ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت بنا کے رکھے ہمارے لیے. اور یقینی اس بارش کی وجہ سے اس کی برسات اور پانی کی وجہ سے بہت غربت ہے. بہت پریشان لوگ ہیں جن کے گھروں کی چادریں صحیح نہیں ہیں، پانی ان کے گھروں میں ٹپکتا ہے، لیک ہوتا ہے، ان کے گھر کے سامان بھیگ جاتے ہیں، اور دیواریں لوگوں کی پانی برسات کے بعد
ہواؤں کے ساتھ اللہ اکبر ان کے گھروں کی دیواریں گر جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، سائن بورڈ ہوائیں چلنے کی وجہ سے گرتے ہیں۔ اللہ یقینی یہ پانی، یہ بارش، یہ ہوائیں ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ اسے رحمت بنا کے ہم پہ نازل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کے مطابق اللہ ہمیں عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک کر دے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ جو بھی ہماری معمولی سی نہ ہونے کے برابر کوششیں ہے اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما اور شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یقینی تیرا، تیرے نبی کا دین کا، تیری شریعت کا، تیرے نبی کی سیرت کا حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ کوشش میں لگے ہیں۔ اللہ جو بھی ہماری کوشش ہے، حق مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو خود کہتا ہے تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، تیری رحمت کا ہم واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کے طفیل ہماری ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم زیادتیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے، اللہ کرفیو لگایا ہوا ہے، اللہ ان کا جینا دوبر کر دیا ہے، ہندوستان پر مظالم ڈھائے جا رہے مسلمانوں پر، اللہ ان غیر مسلموں کے حق میں اگر تو نے اللہ ہدایت نہیں لکھی، اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے، مسلمانوں کی مدد فرما۔ دنیا میں جہاں کسی خطے میں بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دے، ہم سب کو دین پر گامزن فرما دے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے، کہیں اللہ تو نے ڈیل دی ہوئی ہے، کسی کی تو پکڑ کر رہا ہے، کسی کے گناہوں کی سزا ہے، کسی پر آزمائشیں ہیں، اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ گناہوں کی سزا کو ہم بھگت سکیں یا آزمائشوں میں کامیابیاں ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو کامیاب و کامران فرما دے، ہم سب کو کامیاب و کامران فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جنہوں نے پروگرام کیا ہے، محترم باجوہ صاحب، محترم میرے شیخ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، مولانا احسن سلفی صاحب، اور دیگر علماء بھی بڑی کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہے، اللہ سب کی محنت کو، آنے کو، ان کی کاوشوں کو منظور و مقبول فرما، اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما دے۔ اللہ یہ مدرسہ جو قائم ہے، یہاں پر تیرے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ یہاں کی انتظامیہ محنت کر رہی ہے، اللہ ان کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اور بچے جو پڑھنے آئیں اللہ ان کو بھی دین کی سلامتیاں نصیب فرما دے، ان کے والدین کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔